السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 9 سیوک سیکنڈ ایئر، سبق نمبر 3 پاکستان میں آئینی ارتقاء۔ مختصر سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، قرارداد مقاصد 1949 کے بنیادی اصول بیان کریں۔ ہیڈنگ رہے گی قرارداد مقاصد۔ پاکستان کی آئینی تاریخ میں قرارداد مقاصد آبجیکٹیوز ریزولوشن ایک بنیادی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی تحریک پر 12 مارچ 1949 کو اسمبلی نے قرارداد مقاصد کی منظوری دی۔ اس قرارداد میں آئین سازی کے بنیادی اصول متعین کیے جو حسب ذیل ہیں۔ پہلا، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، طرز حکومت جمہوری ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 3، جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور اجتماعی عدل کے معاشرتی اصولوں پر اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، اسلامی طرز زندگی کو فروغ دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 6، پاکستان ایک وفاقی مملکت ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 7، تمام شہریوں کو بلا کسی امتیاز کے بنیادی حقوق حاصل ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 8، پسماندہ طبقات کی ترقی کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ پوائنٹ نمبر 9، عدلیہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہوں گی۔ پوائنٹ نمبر 10، ملک کی علاقائی سالمیت اور آزادی کا تحفظ کیا جائے گا۔ قرارداد مقاصد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قرارداد بعد کے تینوں وساطیر میں بطور ابتدائیہ شامل رہی ہے۔ سوال نمبر 2، وحدت مغربی پاکستان 1 یونٹ سے کیا مراد ہے؟ جواب۔ ہیڈنگ آئے گی 1 یونٹ، وحدت مغربی پاکستان کا قیام 1955۔ دوسری آئین ساز اسمبلی نے علاقائی نمائندگی کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے 30 ستمبر 1955 کو مغربی حصے کے 4 صوبوں کو ایک وحدت میں ضم کرنے کا ایکٹ منظور کیا۔ 14 اکتوبر 1955 کو 1 یونٹ نے باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ اس بل کی منظوری نے آئین سازی کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ دور کر دی۔ سوال نمبر 3، 1956 کے آئین کی 5 اہم خصوصیات بیان کریں۔ جواب۔ ہیڈنگ آئے گی 1956 کے آئین کی نمایاں خصوصیات۔ 1956 کا آئین چودھری محمد علی کی وزارت عظمیٰ میں دوسری آئین ساز اسمبلی نے مرتبہ کیا۔ یہ آئین قرارداد مقاصد اور بوگرا فارمولہ کو مدنظر رکھ کر مرتب کیا گیا۔ اس وقت کے وزیر قانون آئی چندریگر نے 9 جنوری کو آئین کے مسودے کو اسمبلی میں پیش کیا۔ 19 فروری کو اسمبلی نے اکثریت رائے سے اسے منظور کیا۔ 2 مارچ کو گورنر جنرل میجر جنرل اسکندر مرزا نے اس کی توثیق کر دی اور یہ آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا۔ اس آئین کی نمایاں خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 1، تحریری آئین۔ 1956 کا آئین ایک تحریری آئین تھا۔ آئین ایک ابتدائیہ 234 دفعات اور 6 جدولوں پر مشتمل تھا۔ ہیڈنگ نمبر 2، نیم استوار آئین۔ 1956 کا آئین نہ تو امریکہ کے آئین کی طرح انتہائی استوار آئین تھا اور نہ برطانوی آئین کی طرح بالکل لچکدار، بلکہ یہ نیم استوار یا نیم غیر لچکدار آئین تھا۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کرنے کے مجاز تھی۔ پوائنٹ نمبر 3، اسلامی شقیں۔ اس آئین کے تحت ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا۔ آئین کے ابتدائیہ میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا۔ آئین کی روح سے مسلمان ہی سربراہ مملکت ہو سکتا تھا۔ مزید یہ کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کی تعلیمات کے منافی نہیں بنایا جائے گا اور مروجہ قوانین کی اسلامی قانون سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ ہیڈنگ نمبر 4، پالیسی کے رہنما اصول۔ 1956 کے آئین میں پالیسی کے رہنما اصولوں کی فہرست رکھی گئی تھی۔ یہ وہ اصول ہوتے ہیں جنہیں مدنظر رکھ کر حکومت مختلف پالیسیاں بناتی ہے، مثلاً مسلمانوں کو اسلامی طرز زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنا، مسلم ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنا، صوبائی تعصب کا خاتمہ اور شہریوں کا معیار زندگی بہتر بنانا وغیرہ۔ ہیڈنگ نمبر 5، بنیادی حقوق۔ 1956 کے آئین کے تحت تمام شہریوں کو یکساں بنیادی حقوق عطا کیے گئے تھے اور عدلیہ کو ان کا محافظ قرار دیا گیا تھا۔
تحفظ جان و مال، آزادی ضمیر و عقیدہ، آزادی تحریر و تقریر، آزادی نقل و حرکت، حق اجتماع، حق جماعت اور یونین سازی، حق معاش و ملازمت، غلامی اور بیگاز کی ممانعت اور زبان و ثقافت کے تحفظ کا حق اہم بنیادی حقوق تھے۔ سوال نمبر 4، 1956 کے آئین کی ناکامی کے 5 اسباب کیا تھے؟ جواب، ہیڈنگ آئے گی 1956 کے آئین کی ناکامی کے اسباب۔ 1956 کے آئین کے نفاذ کے بعد پاکستانی عوام بہت خوش تھے کہ انہیں بالآخر ایک اسلامی جمہوری آئین مل گیا ہے۔ عوام سوچ رہے تھے کہ آئین کے تحت جلد ہی کیوں لوگوں کو نمائندہ اور مخلص قیادت میسر آ جائے گی، حقوق ملیں گے اور ملک کو سیاسی استحکام نصیب ہوگا۔ بلا شبہ آئین میں وہ ساری دفعات موجود تھیں جو امور مملکت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود مذکورہ آئین کو 2.5 سال بعد ہی منسوخ کر دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آئین کی ناکامی نہیں تھی بلکہ سیاسی قیادت کی ناکامی تھی، جو اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے محالاتی سازشوں، دھوکہ دہی اور گٹھ جوڑ کے غلط حربے استعمال کرنے لگی تھی۔ وہ حالات اور عوامل جو 1956 کے آئین کی ناکامی کے ذمہ دار تھے حسب ذیل ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 1، سکندر مرزا کا کردار۔ ملک غلام محمد کے بعد میجر جنرل سکندر مرزا گورنر جنرل بنے۔ 1956 کے آئین کی آخری منظوری انہوں نے اس شرط پہ دی تھی کہ انہیں ملک کا پہلا صدر بنایا جائے۔ سکندر مرزا کو بحیثیت صدر پارلیمانی جمہوریت کے اصول کے مطابق اپنے فرائض وزیر اعظم کے مشورے سے سر انجام دینے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور وہ اپنی مرضی سے حکومتی امور سر انجام دیتے رہے۔ ان کے سامنے وزیر اعظم کی حیثیت پارلیمانی سیکرٹری سے زیادہ نہ تھی۔ سکندر مرزا نے حسین شہید سہروردی کو صرف ذاتی مرضی سے برطرف کر دیا تھا، حالانکہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی کوئی قرارداد پیش نہیں ہوئی تھی۔ سہروردی کے بعد سکندر مرزا نے اپنی صوابدید پر چندریگر اور فیروز خان نون کو وزیر اعظم نامزد کیا، لیکن حالات ان کے کنٹرول سے بھی باہر رہے۔ ہیڈنگ نمبر 2، سیاسی جماعتوں کا کردار۔ ملک میں جمہوری اداروں کی ترقی کا دار و مدار بڑی حد تک سیاسی جماعتوں کا مرہون منت ہوتا ہے۔ پارلیمانی نظام کی کامیابی کے لیے 2 یا 3 مضبوط سیاسی جماعتوں کا وجود ضروری ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایک بھی مضبوط سیاسی جماعت نہ تھی۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد ہی پاکستان کے خالق جماعت مسلم لیگ کا شیرازہ بکھر گیا۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد مسلم لیگ ایک غیر فعال جماعت بن گئی۔ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی تشکیل ایک کھیل بن گیا۔ صرف حصول اقتدار کے لیے مختلف جماعتیں محاذ اور فرنٹ بننے لگیں۔ 1956 کے آئین کے نفاذ کے بعد پاکستان میں جتنی بھی وزارتیں بنی وہ سب کی سب مخلوط وزارتیں تھیں اور ان میں سے کسی کو بھی استحکام نصیب نہ ہوا۔ ہیڈنگ نمبر 3، سیاسی تعلیم و تربیت کا فقدان۔ پاکستان کی عوام میں سیاسی تعلیم و تربیت کا فقدان تھا اور ہے۔ سیاسی شعور کی زبردست کمی تھی۔ جمہوری نظام کو چلانے کے لیے جس قومی سوچ اور فکر اور پختگی کی ضرورت ہوتی ہے وہ عوام میں مفقود تھی۔ اگر لوگوں میں تعلیم عام ہو جاتی تو سیاسی شعور پختہ ہو جاتا تو لوگ پارلیمانی جمہوریت کی بالادستی اور استحکام کے لیے مشترکہ جدوجہد کرتے۔ اب وہ محض تماشائی بنے، سیاسی گٹھ جوڑ کا تماشا نہ دیکھتے رہتے۔ سیاسی تعلیم و تربیت اور شعور کی یہ تکلیف دہ کیفیت جمہوریت اور پارلیمانی نظام کے زوال کا سبب بنی۔ ہیڈنگ نمبر 4، جمہوری روایات کا فقدان۔ 1956 کے آئین کے تحت پارلیمانی جمہوریت کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ جمہوری روایات کا فقدان تھا۔ جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ عوامی نمائندے جمہوری روایات سے پوری طرح آشنا ہوں، مخالف نظریات کو سننے کا حوصلہ رکھے ہوں اور انہیں اپنا موقف بیان کرنے کا سلیقہ ہو۔ ہیڈنگ نمبر 5، معاشی عدم استحکام۔ عوام کی طرف سے جمہوریت سے بیزاری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مفاد پرستانہ سیاستدانوں نے ملک کے معاشی حالات کو بری طرح مفلوج کر دیا تھا۔ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری کا بازار گرم رہا، عام آدمی پر بوجھ بڑھتا گیا اور امیر و غریب کے درمیان خلیج وسیع تر ہو گئی۔ حکومت کوئی مؤثر منصوبہ بندی کرنے میں ناکام رہی۔ حکومت کے شاہ خرچیوں اور مختلف سیاسی عناصر کی سرپرستی کی وجہ سے اخراجات میں زبردست اضافہ ہوا اور افراط زر کی شرح بڑھ گئی۔ روزمرہ استعمال کی چیزوں
کی قلت پیدا ہو گئی، ادائیگیوں کا توازن بگڑ گیا اور بعض نہایت اہم اشیاء کی درآمد کے لیے بھی زر مبادلہ موجود نہ رہا۔ اقتصادی بدحالی سے انتظامیہ کے حوصلے پست ہو گئے۔ سوال نمبر 5، 1962 کے آئین کی 5 اہم خصوصیات بیان کریں۔ ہیڈنگ: جواب۔ 1962 کے آئین کی نمایاں خصوصیات: 7 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان کی سربراہی میں فوج نے ملک کا نظم و نسق سنبھال لیا اور ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ 1956 کا آئین منسوخ کرکے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی اور ان کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے۔ حکومت پر تنقید بند کرنے کے لیے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1960 جاری کیا گیا۔ 17 فروری 1960 کو ایوب خان نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان محمد شہاب الدین کی سربراہی میں ایک آئینی کمیشن مقرر کیا۔ 6 مئی 1961 کو کمیشن نے اپنی رپورٹ صدر ایوب خان کے سامنے پیش کی۔ گورنروں کی کانفرنس کی منظوری کے بعد 1 مارچ 1962 کو نیا آئین ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ اس آئین کی نمایاں خصوصیات حسب ذیل تھیں۔ ہیڈنگ نمبر 1، تحریری آئین۔ پاکستان کا 1962 کا آئین تحریری شکل میں تھا۔ آئین ایک ابتدائیہ 250 دفعات، 4 گوشواروں اور مارشل لاء کے 31 ضابطوں پر مشتمل تھا۔ ہیڈنگ نمبر 2، غیر لچکدار آئین۔ 1962 کا آئین غیر لچکدار تھا۔ قومی اسمبلی کے ارکان کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز تھی، لیکن اگر صدر اسے ویٹو کر دے تو قومی اسمبلی اسے 3/4 آئین میں ترمیم کی مجاز تھی، لیکن اگر صدر نے اسے ویٹو کر تو اکثریت سے پاس کر سکتی تھی۔ اس کے باوجود اگر صدر چاہے تو متعلقہ معاملے کو بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کے سامنے رائے شماری کے لیے پیش کر سکتے تھے۔ بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کا فیصلہ حتمی تھا۔ ہیڈنگ نمبر 3، اسلامی شقیں۔ آئین کے ابتدائیہ میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا اور اس بات کو صراحت کی گئی کہ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں۔ آئین کی روح سے مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ مملکت کا سربراہ صرف مسلمان ہو سکتا تھا۔ قرآن اور سنت کی منافی کو کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ ہیڈنگ نمبر 4، بنیادی حقوق۔ 1962 کا آئین جب منظور ہوا تو اس میں بنیادی حقوق کی فہرست شامل نہیں تھی۔ آئین میں پہلی ترمیم کے تحت بنیادی حقوق کی فہرست دستور کا حصہ بنی۔ حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری عدلیہ پر عائد کی گئی۔ حقوق وہی تھے جو اقوام متحدہ کے بنیادی حقوق کے چارٹر میں شامل ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 5، پالیسی کے اصول۔ 1962 کے آئین میں پالیسی کے اصولوں کی فہرست رکھی گئی تھی۔ یہ اصول حکومت اور اس کے اداروں کی رہنمائی کے لیے ہدایات کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان اصولوں میں اسلامی طرز زندگی، شہریوں میں علاقائی، نسلی اور فرقہ وارانہ تعصبات کی حوصلہ شکنی، جہالت کا خاتمہ، مسلم ممالک سے خصوصی تعلقات وغیرہ شامل تھے۔